السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لعجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی ماؤں، بہنوں، آج کا موضوع اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے۔ نبی کائنات، فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے، ہر پیمانے سے کائنات میں سب سے عظیم ہے۔ اخلاق کے لحاظ سے، اقوال کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، شریعت، فطرت، خوبی، سچ، نعمت، صداقت، امانت، دیانت، ہر لحاظ سے آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ کائنات کے سارے سچوں کو اکٹھا کیا جائے تو آپ کی سچائی کے آگے
ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کا اخلاق جو ہے وہ اتنا قابل تعریف ہے کہ رب کریم نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کسی پوچھنے والے نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ کا اخلاق کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق ایسا ہے گویا کہ تو قرآن کی تلاوت کر لے۔ قرآن کریم آخری کتاب ہے، اس میں ایک حرف بھی تحریف نہیں ہو سکتی، بدل نہیں ہو سکتا۔ شروع سے لے کے آخر تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت قرآن کی، وہاں سے لے کے من الجنۃ والناس سورہ الناس کی آخری آیت تک 6000 سے زائد آیات میں یہ صحیفہ مصحف شریف مکرم معظم مشرف، اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جب اس کی گواہی آ جائے پھر کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے۔ آپ 1400 سال پہلے کا قرآن اٹھا لیں، حضرت صدیق اکبر کا اور حضرت عثمان کا جمع کیا ہوا، وہ 1400 برس گزرنے کے باوجود وہ قرآن کا نسخہ جو آج بھی ترکی میں محفوظ ہے اور یہ جو نسخہ ہے، ان دونوں میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے، اور جس کے اندر جو بیان ہوا ہے وہ اللہ کا معجزہ ہے۔ نبی کائنات کا جو اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ کائنات میں کسی اور کے اخلاق کی اللہ نے تائید اور مدد نہیں فرمائی جو آپ کی فرمائی ہے۔ آپ کی نبوت پہ بھی اللہ نے قسمیں اٹھائیں اور آپ کے اس اخلاق حسنہ کا تذکرہ بھی کیا۔ آپ کافروں پہ بھی ویسے ہی شفقت کرتے تھے جیسے مسلمانوں پہ تھے۔ آپ کے ساتھ کوئی جتنی مرضی بدتمیزی کرتا، آپ وقت آنے پہ اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں واللہ من تقم لنفسہ احدا، اللہ کی قسم ہے میرے رسول نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ فتح مکہ کو یاد کیجئے کہ آپ کے اختیار میں سارا مکہ ہے، اور وہ لوگ جو ظالم تھے، حتیٰ کہ آپ کا جو پلاٹ تھا جس گھر میں آپ نے پرورش پائی تھی، اس پہ بھی قبضہ جما لیا تھا ان مکے والوں نے۔ آپ نے اس اپنے گھر کا بھی کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ وہاں آپ نے فرمایا تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آگے سے کہنے لگے آپ شریف آدمی ہیں، بھائی ہیں، آپ رشتے میں ہمارے بھائی لگتے ہیں۔ تو فرمایا آج میں وہی کلمہ دہراتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ آپ نے اپنے عزیز رشتہ داروں کے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ آپ کا اخلاق اتنا قابل تعریف تھا کہ آپ کی گواہیاں تورات و انجیل میں ہیں۔ تورات و انجیل میں آپ کے بارے میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے، اس میں یہ لفظ ہے کہ وہ نبی ایسا ہوگا جو بازاروں میں شور نہیں مچائے گا، وہ نبی ایسا ہوگا جب بلندی پہ چڑھے گا تو اللہ اکبر کہے گا، وہ نبی ایسا ہوگا جب بستی پہ اترے گا تو سبحان اللہ کہے گا، وہ نبی ایسا ہوگا جو اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لے گا، وہ نبی ایسا ہوگا کہ اپنے دشمنوں کو اپنے گرویدہ بنا لے گا۔ صحابہ کرام ایک چھوٹی جماعت میں
ان کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے ایک بندے کو پکڑ لیا. بندے کا نام ہے سمامہ بن اسال. یہ سمامہ بنو حنیفہ میں سے ہیں. آپ کا سخت دشمن، صحابہ کو برا بھلا کہنے والا، ناجائز آپ کو تنگ کرنے والا، آپ کی شان میں بے ادبی کرنے والا. اس کو لا کے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا. نبی کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے حجرے سے، تو آپ نے سمامہ کو دیکھا. اے صحابہ پتہ ہے کس کو پکڑا ہے؟ اللہ کے رسول معلوم نہیں. فرمایا میرے دشمن سمامہ کو آج پکڑ لائے ہو، اور فرمایا کہ آج اس سمامہ کا کھانا میرے گھر سے آئے گا، باقی قید قیدیوں کو تم خود کھلا دینا. اپنے دشمن کو کھانا کھلانے والے. اور آپ جب ان کے قریب آئے، اس کے سمامہ گئے. ماذا عندک یا سمامہ، سمامہ تیرے پاس کیا ہے میرے لیے؟ اس نے کہا کہ تیرا چہرہ مجھے کائنات میں سب سے برا لگتا ہے. تیری یہ جو جگہ ہے مدینہ، یہ کائنات میں سب سے بری ہے، اور تیرا وجود ہمارے لیے باعث افسوس. آپ 3 دن تک اپنے گھر سے اپنے دشمن کو کھانا کھلاتے رہے، اور 3 دن ہی یہ جواب سنتے رہے کہ تیرا چہرہ سب سے بدنما ہے. حالاں اس چہرے کو اللہ آسمان سے کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیغمبر ہم آسمان سے تیرے چہرے کا پلٹنا دیکھتے ہیں. اس چہرے کو برا بلا کہتا رہا، 3 دن گستاخی کرتا رہا. حالاں قیدی بھی ہے، باندھا ہوا ہے، مار سکتے تھے، ساتھی تھے، لشکر تھا، فرشتوں کی تائید تھی، لیکن اس کے باوجود جب 3 دن کے بعد یہی جواب ملا تو آپ نے چھوڑ دیا. اب فرمایا اطلقوا سمامہ تھا، سمامہ کو چھوڑ دو. آپ نے اس کو آزاد کر دیا. آپ اپنی نشست پہ تشریف لے گئے، مصلی کریم پہ، وہ جہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے. ادھر سے اسی دروازے سے سمامہ داخل ہوتا ہے. فرمایا اب سمامہ کیوں آئے ہو؟ کہا پیارے تو نے اپنے اخلاق کی وجہ سے جانے کے لیے چھوڑا ہی کب ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھتا ہے یا رسول اللہ آج تلک میں جو بھی آپ پہ زیادتی کرتا رہا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں. آپ کا چہرہ اب میرے لیے دنیا میں سب سے حسین بن گیا. آپ کی یہ مسجد میرے لیے مبارک بن گئی. آپ کا یہ شہر دنیا کی بستیوں میں میرے لیے سب سے معزز بن گیا. یہ آپ کا اخلاق کریم تھا جس کی وجہ سے کائنات آپ کی گرویدہ ہوئی. آپ بچپن سے ہی عمدہ اخلاق والے، آپ اچھے بولڈ بولنے والے، زبان سے کبھی گالی نہ نکالی. آپ نے اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہا. جب بھی کہا اپنے دین کی وجہ سے کہا، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کہا. آپ اپنے دشمنوں پر جو کوڑا پھینکتے تھے ان کی امانتیں پکڑ لیتے تھے. آپ کو گالیاں دینے والے، آپ کے نام بدلنے والے، ان کی امانتیں آپ کے سپرد ہوتی تھیں. حتیٰ کہ جب آپ ہجرت کر چلے، آپ کو مارنے کا پروگرام بنایا گیا کہ 10 قبیلوں میں سے 100 جوان لے لو اور اس کا خاتمہ کر دو، بنی ہاشم سے ہم خود نمٹ لیں گے. اس وقت بھی آپ کے گھر میں دشمنوں کی امانتیں پڑی ہوئی. کیوں؟ آپ پہ اتنا اعتماد ہے. وہ صرف آپ کی ذات کریم کا جو اخلاق، آپ کا بولنا. ایک صحابی کہتے ہیں حضرت نعیم، وہ کہتے ہیں بچپن شروع میں نے آپ سے کچھ وعدہ کر لیا. میں نے کہا جی آپ یہاں ٹھہریں میں آتا ہوں. کہا 3 دن کے بعد جب میں وہاں آیا تو محمد کریم وہاں موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کا اخلاق، یہ آپ کا اعتماد ہے جس نے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا راہبر بنا دیا. حالانکہ آپ ان پڑھ ہیں، امی ہیں، نہ لکھ سکتے نہ پڑھ سکتے. آپ اپنا نام بھی نہ لکھ سکتے. آپ کا کوئی استاد نہیں.
استاد اللہ ہے یا جبریل امین؟ اللہ ڈائریکٹ استاد ہے؟ کبھی اپنے نمائندے جبریل کو بھیجا اور وہ آپ سے ہم کلام ہوئے، آپ کو سکھا دیا، وگرنہ آپ دنیا میں کسی کے نہ پیرو ہوئے، نہ آپ کسی کی پیروی کرتے، نہ کسی کے پیچھے چلے، صرف ابراہیم علیہ السلام کے دین کے آپ شروع سے پجاری تھے، اسی کے پیچھے چلتے تھے۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کے لوگ آپ کے گرویدہ ہو جاتے، آپ کی بات سن لیتے، پاس بیٹھ جاتے، آپ گفتگو کرتے، آپ کے دانتوں سے جیسے نور نکلتا ہے، آپ حکمت کی بات کرتے، 3 مرتبہ دہراتے آپ کے، تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے، صاف سیدھی بات کرتے، لوگوں کو سمجھا دیتے، لوگوں کے اخلاق درست کر لیتے۔ آپ اخلاق عظیم پہ، کسی نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ جی یہ عظیم کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا دنیا کے بارے میں کیا خیال؟ اس نے کہا دنیا بہت بڑی، دنیا کی یہ تابشیں، دنیا کے نظارے، دنیا کی رونقیں، دنیا کی محفلیں بہت بڑی ہیں، زمین کی ابھی تک کوئی پیمائش نہ کر سکا، اے امیر المومنین یہ تو بہت بڑی ہے۔ انہوں نے کہا حالاں دنیا کے بارے میں آتا ہے ان متاع دنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے، یہ قلیل ہے۔ جب تم دنیا کے کسی بھی شاعر، کسی بھی خطیب میں اتنی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ دنیا کی اس تمام صفات کو بیان کر سکے، یہ قلیل کے بارے میں ہے، تو تم مجھ سے عظیم کے بارے میں پوچھتے ہو؟ قلیل کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا تو اس عظیم کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ یا آپ کائنات میں سب سے بلند ہیں اخلاق کے لحاظ سے، آپ گفتگو کرتے دل موم ہو جاتے۔ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، جی ابو جہل نے میرے پیسے دینے، حق مارا ہوا، حالانکہ دشمن ہے، اور بھیجا کنہوں نے تھا؟ قریش کے سرداروں نے، کہ محمد کی بے عزتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل آپ کا دشمن ہے، آپ کو برا بلا کہے گا۔ عمر بن ہشام نام تھا، آپ اس کے ساتھ گئے، چلو میرے کہنے پہ اگر تجھے تیرا حق مل جائے۔ ساتھ گئے، لے کے جا کے پوچھا پیسے دینے ہیں؟ اس نے کہا جی دینے۔ کہا ابھی دو۔ اندر گیا، پیسے لا کے دے دیے۔ کافر حیران پریشان، یہ کہ کیا بات کہ اس کے زبان کے نطق سے ایسا کلمہ نکلا ہے جس نے دشمن کو بھی گرویدہ بنا لیا۔ آپ مکے میں تھے، مدینے سے لوگ آئے، پتہ چلا کہ جی ایک نیا نبی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ سے ملاقات کی، آپ کے مرید بن گئے پہلی ملاقات پہ۔ کیا آج ہم میں یہ چیز ہے کہ ہم سے ملاقات کرنے والا ہمارے قریب ہوتا ہے یا دور؟ کیا ہماری زبان میں وہ چاشنی ہے؟ کیا ہمارا اخلاق اتنا عمدہ ہے؟ کیا ہماری محفلیں گالیوں ملغوزات سے پاک ہیں؟ کیا ہماری مجلسیں جھوٹ سے پاک ہیں؟ کیا ان میں حرام کاری کی باتیں نہیں ہوتی؟ کیا ان میں لہب لعب کی تصویریں شعر نہیں ہوتی؟ کیا ان میں نامحرموں کے بارے میں کلمات گفتگو نہیں ہوتی؟ کیا آج ہمارے محلے کے عیسائی یا کوئی ہندو یا کوئی اور غیر مسلم وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں یا آپ کے خلاف ہوتے ہیں؟ کیا آپ کی چال ڈھال اس عظیم نبی کے اخلاق حسنہ حسنہ کے برابر ہے یا اس جیسی ہے یا اس پاؤں کی خاک جیسی بھی ہے کہ آپ اور مجھے دیکھ کے کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ سکے، کسی کے دل کی دنیا بدل جائے، کسی کے آپ کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی یہ خیال آ جائے کہ یہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ رسول کریم کا یہ امتی ہے؟ اگر یہ بات ہے کہ ہم سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، پھر اس نبی کریم کے اخلاق حسنہ کو بیان کرنے کا فائدہ بھی ہے، سننے کا فائدہ بھی ہے۔ اور اگر تقاریر کے بعد، گفتگو کے بعد ہمارے اخلاق میں تبدیلی نہ آئے، ہم ویسے کے ویسے رہیں، ویسے ہی گالیاں بکیں، ویسے ہی جھوٹ اور فراڈ کریں، ویسے ہی حرام کی کمائی سے اپنے پیٹوں کو بھریں، ویسے ہی ہماری زندگی ویسی کی ویسی رہے، اگر آپ اس طرح کے ہیں تو یاد رکھیے
نہ ہمارے رحمت للعالمین کی رحمت بیان کرنے کا فائدہ، نہ آپ کی سیرت بیان کرنے کا فائدہ، نہ آپ کے اخلاق حسنہ کے بارے میں گفتگو کرنے کا فائدہ۔ فائدہ تب ہے جب اپنے دل کی دنیا بدل جائے، لوگ آپ کو دیکھ کے مسلمان ہونا شروع ہو جائیں۔ اگر دنیا میں خاکے بنتے ہیں، اگر آپ کی بے حرمتی ہوتی ہے، اگر آپ کی بے توقیری ہوتی ہے، اگر آپ پہ تھوکا جاتا ہے، اگر آپ کے خاکے بنا کے آپ کی گستاخی ہوتی ہے، تو اس کا سبب میں اور آپ، کہ ہمیں دیکھ کے پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان ہے یا عیسائی، ہمیں دیکھ کے پتہ ہی نہیں چلتا کیوں ٹھگ باز ہے، اس لیے کہ اپنے اپنے پیٹ کی فکر ہے، اس لیے کہ اس نبی کا نام لے کے لوٹنا یہ مقصد بن چکا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، اگر صحیح مسلمان ہو، آپ کے اخلاق کریم کو اپنایا جائے، تو آج ہم میں کوئی توہین رسالت سننے والا دیکھنے والا موجود نہ ہو۔ ہم نے تو اس نبی کریم کے خود خاکے بنائے۔ پچھلے ہفتے سے میں آپ شمار کریں، آپ کے ہر چیز کا خاکہ بنا دیا، آپ کی پگڑی کا خاکہ، آپ کی لاٹھی کا خاکہ، آپ کے بستر کا خاکہ، آپ کے نالین مبارک کا خاکہ، آپ کی مسجد طیبہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کا خاکہ، خانہ کعبہ کا خاکہ، غار حرا کی منظر کشائی، آپ جبل نور کے خاکے یہ بنا کے جب غیر مسلموں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ عملی طور پہ اخلاق نبی کو نہیں اپناتے یا آپ کی زندگی کے اوپر نہیں چلتے، بس خالی محبت کرتے ہیں، انہی خاکوں کو انہوں نے گستاخی میں تبدیل کر دیا، پھر ہم احتجاج کرتے ہیں۔ اپنے اپنے گھربانوں میں جا کیے، جو دین حضرت رسول اللہ لے کے آئے، جو اخلاق ہمیں آپ نے دیے، کیا ہم میں موجود ہے؟ میرے رسول فرماتے ہیں بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت، کیا ہم میں یہ موجود؟ میرے نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سلام اس کو کہو جو تجھے جانتا ہے اور جو نہیں جانتا۔ میرے نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دھوکہ نہ دو۔ میرے نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ملاوٹ نہ کرو۔ میرے نبی کریم فرماتے ہیں رشوت دو نہ لو۔ میرے نبی کریم فرماتے ہیں سود کھاؤ نہ سود لو نہ دو۔ میرے نبی کریم فرماتے ہیں کسی سے جھوٹ مت بولو۔ میرے نبی کریم فرماتے ہیں قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو۔ میرے نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خامد بیوی کے حق ادا کرے، بیوی خامد کے حق ادا کرے، باپ اولاد کی تربیت کرے، ہر بندے کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس نبی کریم کے اگر احکامات پہ، ان کے اخلاق پہ ہم چلتے ہیں تو پھر بالکل صحیح ہے۔ یہ موضوع بنتا بھی ہے سننے کا بھی، بیان کرنے کا بھی۔ اگر ایسی چیز نہیں ہے، اگر آپ کی اولاد وہ غلط راستوں پہ چلی جاتی ہے، آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اسلام نہیں کہتے، میرا رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے زیادہ پہ سلام کہیں، سوار پیدل کو سلام کہے، پیدل بیٹھنے والوں کو سلام کہے، چھوٹے بڑوں کو، بڑے چھوٹوں کو سلام کہیں۔ آپ گزرتے، آپ بچوں سے بھی شفقت کرتے، بچوں پہ آپ سلام بھیجتے۔ آپ کا اخلاق آج معاشرے میں نہیں ملتا ہے۔ آج زبان پہ ماں بہن کی گالی، ماں بہن کی گالی، اللہ اکبر، اخلاق رسول کے خلاف۔ آپ کی دو بیویاں ہیں، ایک بیوی کا نام حضرت صفیہ، چھوٹا قد ہے، یہودی خاندان میں سے آئیں، بنو قریظہ کے سردار ہویئی بن اخطب کی بیٹی ہے، اور دوسری بیوی کا نام ہے حفصہ، عمر ابن خطاب کی بیٹی ہے، قد لمبا ہے، خوبصورت ہے، آواز اونچی ہے۔ ایک دن کہنے لگیں یہ جو حفصہ ہے اس کا قد چھوٹا ہے، نبی کے ساتھ جچتی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو کوئی کسی چھوٹے والے کو چھوٹا کہنا کوئی برائی ہے ہی نہیں۔ تو رسول کائنات نے جب یہ کلمہ سنا تو فرمایا اے حفصہ اگر یہ تیرا کلمہ سمندر میں ملا دیا جائے، سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ اگر تو ایسا اخلاق، اگر تو ایسا ادب ہے کہ باپ کو دیکھتے ہوئے نظریں جھک جائیں،
جو شریعت نے سکھایا. یا باپ اپنی اولاد کے حق ادا نہیں کرتا، یا مرتے ہوئے کہہ دے کہ فلاں بیٹے کے نام جائیداد ہے، فلاں کو نہیں ملے، ایک کا حق مار کے چلا جاتا ہے، تو اخلاق نبی کی کیا حیثیت؟ اگر بیٹوں کی موجودگی میں پوتوں کے نام زمین کروا دے، حق مار کے چلا جائے، بیٹیوں کا کہیں بیٹیوں کو مل گئی تو ان کے خامدوں کو فائدہ ہوگا، غیروں میں جائیداد نہ چلی جائے، اگر ایسی صورتحال ہے پھر اخلاق نبی کی کیا پرواہ ہے؟ پھر اس پہ کیا عمل ہوا؟ عمل کا فائدہ تب ہے، سننے کا فائدہ تب ہے جب ان چیزوں پہ عمل کیا جائے جو حضرت محمد رسول اللہ کے اخلاق میں شامل صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کا حق نہ مارا، کبھی مال آیا تقسیم کر دیا. ظہر کی سنتیں رہ گئی ایک دن، کس لیے کہ کوئی غریب بھوکا نہ سو جائے. مال آیا تھا، سلام پھیرا، پھیر کے بغیر سنتوں کے گھر چلے گئے. صحابہ پریشان ہیں، بڑی تیزی سے گئے، مصروف رہے. عصر کے بعد وہ 2 سنتیں پڑھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 رکعات کون سی ہیں؟ فرمایا مال آیا تھا، مجھے خدشہ تھا محمد کے گھر میں فتنہ نہ پڑ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں ہے، بیویوں نے مطالبہ کر دیا، ساری اکٹھی ہو گئی. اللہ اکبر، خدشہ دو. اخلاق کے مصطفیٰ صرف یہ جی بولنا نہیں ہے، اخلاق کا مطلب ہنس کے بولنا نہیں ہے. اخلاق کے مصطفیٰ کا مطلب ہے ہر عمل میں اخلاق کے مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے. صرف بولنا اخلاق نہیں ہے، یاد رکھیے. ہر عمل میں محمد کریم کے اعمال نظر آئیں، اس کو کہتے ہیں اخلاق کے مصطفیٰ. ہم نے محدود کر دیا تصور، بس ہنس کے بول لو، یہی اخلاق ہے. نہیں، ہر کسی کا حق ادا کرنا اخلاق کے مصطفیٰ ہے صلی اللہ. بیویاں مانگنے لگی، پیسہ دے دو. نبی کریم خاموش. اللہ نے اخلاق کے مصطفیٰ کی اب بارش کرنی ہے. اخلاق ہنس کے بولنے کو نہیں کہتے، اخلاق حق والے کو اس کا حق دینا. اللہ نے آسمان سے وحی بھیجی، فرشتہ جبریل آئے. اگر تیری بیویاں کہتی ہیں ہم دنیا چاہتی ہیں تو ان کو فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آؤ پیسے لے لو، جائیداد لے لو، لیکن اس کے بعد محمد کریم کی بیوی نہیں رہو گی. رشتہ ختم ہو جائے گا، تعلق ختم ہو جائے گا. اور اگر آخرت چاہتی ہو تو اقیمن الصلاۃ آتین الزکاۃ کرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. پھر اپنے گھر میں بیٹھ کے محمد کریم کے گھر کو سجاؤ اور جنت پالو، یہ تمہارے لیے کافی ہے، بہترین ہے. آپ نے بتلا دیا. بیویاں جب حد سے بڑھ جائیں تو ان کو کیسے جواب دینا؟ جو میری وقت ہی نہیں ہے، جو میری وسعت اور طاقت میں نہیں ہے، مجھ سے کوئی مطالبہ کیسے کر سکتا ہے؟ بیویاں چپ ہو گئی. وہی اعلان، وہی آ گئی، اور اللہ نے قیامت تک اصول بنا دیا کہ اگر خامدوں کی ذمہ داریاں ہیں تو بیویوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ اتنا بوجھ ڈال دیں کہ وہ قرض اٹھاتا پھرے، عدالتوں میں جا کے کیس کر دیں میرا خامد مجھے خرچ نہیں دیتا، اور وہ ساری زندگی ٹھوکریں کھاتا پھرے. کیوں؟ حقوق نسواں کا نام لے کے اخلاق کے مصطفیٰ کو بلا دیا گیا. اللہ. خلقن کا معنی ہوتا ہے آدمی کا ظاہر، آدمی کا باطن. 2 لفظ آتے ہیں قرآن میں، ایک خلقن، ایک خلقن. خلقن خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین صورت ڈھانچے میں ہم نے انسان کو پیدا کیا.
اگر اس میں اخلاق نہ ہو، عادات اچھی نہ ہو، وہ عادات جو محمد کریم نے سکھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جنگ پہ جاؤ، جب اپنے ساتھیوں کو بھیجتے، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو نہ مارنا، کسی بوڑھے کو نہ مارنا، کسی درخت کو آگ نہ لگانا، کسی کھیتی کو نہ اجاڑنا. ایک جنگ میں آپ بیٹھے ہوئے اپنی قضائے حاجت کے لیے گئے، واپس آئے، ایک چڑیا کو دیکھا، فاختہ یہ چڑیا، وہ پھڑ پھڑا رہی ہے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، وہ پھڑ پھڑا رہی. پوچھا اس کو کس نے تکلیف دی ہے؟ کہا اللہ کے رسول اس کے بچے تھے، ہم اٹھا لائے. فرمایا تو نے ایک ماں کا دل دکھایا ہے، جاؤ اس کے بچوں کو وہیں رکھاؤ. ایک سفر میں چلتے گئے، کسی چونٹیاں ان کا بل تھا، صحابی نے ان کو آگ لگا دی. فرمایا ان کو آگ لگا کے تو نے کتنی جانوں کا قتل کیا ہے؟ صحابہ پہ غصے ہوئے. راہ چلتے ہوئے آداب بتائے کہ ایک طرف ہو کے چلو، عورتیں مرد ہوں، عورتیں ایک طرف، مرد ایک طرف. نماز سے فارغ ہوئے، مدینہ طیبہ میں رش ہو گیا. حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ دیواروں کے ساتھ لگ کے چلیں. یہ اخلاق ہے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، آداب ہے، شمائل ہے، خوبصورتی ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی غیر مسلم، اللہ کی قسم ہے، میرے رسول کے اخلاق کو پڑھ لے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی گستاخی کر سکے. یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے آپ کے اخلاق کو دنیا میں نہ پھیلایا نہ رائج کیا. یہ ملک اللہ نے آپ کو دیا، کون سی اسلام کی صورت ہے جو ہے یہاں نافذ؟ یہ اسلامی معاشرہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں سڑک کنارے عورتوں سے زیادتی ہو؟ یہ اسلامی معاشرہ ہے جس میں وہ ہوٹل پہ کام کرتے ہوئے بچوں پہ تشدد ہو، چھوٹی چھوٹی جانوں پہ؟ یہ اسلامی معاشرہ کیا اخلاق مصطفیٰ ہے؟ یہاں باہر سے آئیں، ایئرپورٹوں مسجدوں تک میں دیکھیں گلاسوں کو وہاں زنجیروں سے باندھا ہوا. ہماری حالت تو اتنی نیچی ہو چکی، ایک گلاس کی حفاظت کا بھی خیال رہتا. مسجد میں جوتے اٹھائیں، بازار میں موبائل کی حفاظت کریں، مارکیٹ میں جائیں پرس کٹ جائے، جیبیں کٹ جائیں. کہاں اخلاق مصطفیٰ گیا؟ صرف محفلوں میں، تقریروں میں اس حد تک قائل ہے. محمد رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان بھی کریں اور چوری بھی کریں مسلمان. فرمایا جب چور چوری کرتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے، جب زانی زنا کرتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے، جب ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے، جب کوئی برائی کرتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے. اگر اسی حالت میں موت ہو گئی تو محمد رسول کو کیا شکل دکھاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ قبر میں بھی جانا. اگر ان فرانس کے لوگوں کو اگر صحیح معنوں میں سیرت النبی کا درس دیا جائے، اخلاق مصطفیٰ بتائے جائیں، کہاں خاکے ہوں گے؟ ہماری وجہ سے، ہمارے ذریعے سے جب بھی گستاخی ہوتی ہے تو پھر ہی ہوتی. فرقوں میں بٹے ہوئے مسلمان اخلاق رسول بیان کرتے ہیں اور طریقے اپنے سنبھالے ہوئے، رسم و رواج اپنے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی آپ کے صحابہ کر کے آتے. عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا کہ رنگ لگایا ہوا ہے سفرہ، اور عبد الرحمن ما ہادہ، یہ کیا ہے؟ اتزوجتا، کیا شادی کر لی ہے؟ اس نے کہا نام تزوجت امرأۃ من الانصار، انصار کی ایک عورت سے شادی کر لی. نہ کوئی لائٹنگ، نہ کوئی ڈھول ڈمکا، نہ کوئی ناچ گانا. یہاں کیا ہے؟
مہندی کی رسم ہے جی، 2 لاکھ خرچہ آ گیا ہے، ہوٹل بک کروا لیا ہے محمد کریم کے ماننے والوں نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آمد کا جشن منانے والوں نے۔ یہ کام کون کرتے ہیں؟ یہ فضول خرچی کون کرتا ہے؟ فرمایا جو فضول خرچی کرے وہ شیطان کا بھائی۔ ہم اخلاق رسول کے دعوے دار، نام لینے والے، اپنے آپ کو سڑکوں پہ بھی نکلتے، بینر اٹھائے، پرچم اٹھائے، نعرے لگاتے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان۔ جب رسول کے اخلاق کو روندا، جب نہ مانا تو اللہ نے غیر مسلموں کے دل میں تمہاری روب ختم کر دیا۔ اب وہ گستاخی بھی کریں گے، پابندیاں بھی لگائیں گے، مسجدیں بھی بند کریں گے، پردہ کرنے پہ جرمانہ بھی کریں گے، اور مسلمانوں کو ذمہ بھی بنائیں گے۔ وجہ ہم بر صغیر کی گورنمنٹ چھینی، کیسے؟ گھروں میں بسایا ہندو داسیوں کو، ہندو عورتوں سے شادیاں کی، گھروں کا ماحول اچھا نہ بنایا، نتیجتاً اللہ نے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ بہادر شاہ ظفر 700 سال گورنمنٹ، اور پکڑ کے ایسے رکھ دیا جیسے کسی مزدور کو بٹھایا جاتا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ذلت مسکنت مسلط۔ آج روتے ہیں اپنے حالات پہ، نہ امن نہ چین۔ یورپ کو دیکھیں، خوشحال، اپر کلاس، سہولتیں، بیماری میں ایسے ہے جیسے صحت، ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شاید ہمارے اخلاق ان کے پاس چلے گئے، کاروبار کے پکے۔ کبھی کسی عیسائی کو نہ دیکھیں گے کہ وہ اپنی انجیل کی قسم اٹھائے، مسیح کی قسم اٹھائے، کبھی نہیں۔ یہ ہم ہیں جو 100 روپے کے پیچھے اس قرآن عظیم کو اٹھا لیتے ہیں، اپنے آپ کو اخلاق کے رسول کا کہتے ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم۔ تف، شرم، شرمندگی، ندامت ہم پہ ہے جنہوں نے محمد کے اخلاق کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا اثر ہوتا ہے اخلاق رسول کا۔ پہلو، لباس سادہ رکھو۔ ہم نے جی برانڈڈ سوٹ پہننا ہے، لوگوں کے پیسے دینے ہیں قرض لے لے کے، جہازوں میں جاتے ہیں، سفیر پورا جہاز بھرا ہوا 300-400 بندہ، کیا ہے جی قرض معاف کروانے آئے، جو ہنس کے بول لے اس سے پیسے مانگ لینا، لوگوں کے حق نہ دینا۔ اللہ اکبر، یہی سبب ہے مسلمان دنیا میں ذلیل اور رسوا۔ اللہ پاک ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ میرا رسول نے فرمایا جب شام ہو تو بچوں کو گھر میں روک کے رکھو، باہر نہ نکلنے دو، اور ہم نے نکلنے کا وقت ہی شام کو بنایا ہوا ہے۔ فرمایا شیاطین اس وقت پھیلتے، پھر کہتے ہیں جی گھروں میں سائے ہیں۔ جب رسول کا حکم نہیں مانیں گے تو پھر گھروں میں فرشتے تو نہیں اتریں گے۔ میرا رسول فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے دروازوں کو بند کر دو۔ میرا رسول فرماتے ہیں برتنوں کو ڈھانپ دو۔ حدیث شریف میں آتا ہے میرا رسول فرماتے ہیں کہ سال میں ایک وبا آتی ہے، ایک دن، ایک رات، جو برتن خالی ہو، ننگا ہو، اس میں وہ وبا اتر جاتی، بیماریاں پھیل جاتی۔ سوتے وقت کی دعا کون پڑھتا ہے؟ اخلاق رسول کی بات کرتے ہیں، زندگی گزارنے کی۔ اپنے بچوں کو سکھایا کہ کبھی بیٹا سوتے وقت دعا پڑھی ہے کہ نہیں، بیٹا اٹھتے وقت دعا پڑھی ہے کہ نہیں۔ فکر کن چیزوں کا ہے؟ سکول ٹائم پہ جائے، ٹیوشن دیتے ہیں، پیسے بھرتے ہیں، وہاں سے لیٹ نہ ہو جائے۔ کاروبار کرتے ہیں تو ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں، نہیں حساب تو رسول کے اخلاق کا حساب کوئی نہیں۔ آپ بچوں کو گھر سے نکلنے کی دعا خود نہیں آتی، نہ کبھی سیکھنی ہے، گھر میں داخل ہونے کی، نہ باہر جانے کی، نہ سکول میں داخل ہونے کی، نہ بازار میں جانے کی دعا
خود نہیں آتی بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ کبھی فکر نہ ہو، کمایا کھایا پہنا بوسیدہ کر دیا مر گئے، یہ ہے ہماری زندگی۔ ہم کلمہ کن کا پڑھتے ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلخ باتیں، ہر موضوع ایسے ہو کہ آپ کی زندگی بدل جائے، جو مرضی موضوع رکھ دیا جائے۔ اخلاق رسول تو ہے ہی عظیم، ہم نے اس میں سے نقطے نکالنے، اپنے لیے ڈھونڈنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کن کا نام لیوا ہیں۔ اور اگر رسول کے نشانات پہ چلتے رہے، قیامت کا دن ہوگا، رسول کے دائرے میں کھڑے ہوں گے، حوض کوثر سے جام بھی ملے گا، آپ کی سفارش بھی ملے گی، آپ کا ساتھ بھی ملے گا۔ آپ اپنے جانساروں کو لے کے چلیں گے تو ہمارے جیسے گناہگار بھی شامل ہوں گے۔ اور اگر اخلاق رسول کی آپ نے پرواہ نہ کی تو نبی کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، نہ حوض کوثر سے پانی ملے نہ شفاعت رسول ملے، فارغ جو مرضی رسمیں کرتے پھر، مرگ کی رسمیں کر لو جو مرضی، اللہ رسول سے کوئی ایک بھی ثابت نہیں۔ 3 بیٹے فوت ہوئے، کبھی کسی کا ختم نہ منایا، نہ تیجا نہ ساتا نہ 40واں۔ آپ کے پیارے چچا شہید ہوئے حمزہ، 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرنے دیا۔ آپ کی زندگی میں ایسے ایسے لمحات آ گئے، چہرہ مبارک زخمی ہوا، دانت شہید ہوا، اللہ اکبر، غم نہ منایا۔ ہماری حالت کیا ہے؟ کوئی مر جائے صحیح، پچھلوں کی خیر، اور اب تو پتہ چلا ہے کارڈ بھی چھپوائے جاتے ہیں، کارڈ چھپاتے ہیں، آؤ جی کیا ہے جی، رسم کل ہے، اخباروں میں بڑے لوگ دیتے ہیں فلاں دن رسم کل ہے۔ اخلاق رسول اس کو کہتے ہیں؟ اخلاق رسول تو کہتے ہیں زندگی ساری محمد کے مطابق ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی طرف سے بنائے ہوئے، کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی برہان، کوئی سلطان نہیں، نہ قرآن میں، احادیث میں، نہ آپ کی زندگی میں۔ اور ہم سمجھتے ہیں نعت رسول پڑھ کے کامیاب ہو جائیں گے جی، اخلاق رسول بڑا اچھا تھا جی، فلاں کو مسلمان کر دیا آپ نے جی، فلاں آپ کے ہاتھ پہ ہو گیا، بس یہی کافی ہے؟ نہیں میرے بھائی، غصہ میری بات پہ نہ کیجئے، غصہ عوام کی حرکتوں پہ کیجئے جو ہم میں سے ہیں۔ آپ نے آداب بتائیں، شادی کے موقع پہ خامد اور بیوی کو دعائیں سکھائیں، اور وہ خطبہ جو نکاح کا ہے اس میں 3 آیات پڑھی جاتی ہیں، تینوں میں واتقوا اللہ کا، اتقوا ربکم کا، اپنے رب سے ڈرو۔ اور ہم نے اس موقع پہ شرابیں پی جی، شادی کون سی بار بار ہوتی؟ میں نے جی 1.5 لاکھ کا بیڈ بنوایا، بری آئی ہے 10,000 سے سوٹ شروع ہوتا ہے۔ کتنے غریب بچیوں کے دل دکھتے ہیں تیری بری دکھانے پہ۔ اخلاق رسول اس کو کہتے ہیں کہ اپنی من مانی کرو، کوٹھی بنا دی 50-60 لاکھ میں، کروڑ روپے میں، اور سامنے جو سڑک ہے اس پہ 10,000 نہ لگا سکے، ساری گلی کا پانی وہاں جمع ہوتا ہے، وہاں گٹر خراب ہوں، بس میرا مکان اونچا بن جائے، اس کی نیو اونچی رکھی جائے، گویا کہ گندگی صرف باہر سے آتی ہے، آپ خود جو مرضی پھینکتے رہو۔ قرآن کہتا ہے آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا اس ذات سے بے خوف ہو گئے اگر چاہے تو زمین میں دنسا دے، زمین گھومنے لگ جائے، زلزلہ آ جائے۔ وہ گھر جیسے شداد نے محل بنایا، بڑی جنت، اللہ نے اس جنت سمیت غرق کر دیا، وہ آج بھی قادر ہے بڑے بڑے مکان بنانے والوں کو اس میں غرق کر دیا۔
हमसाए भूखे, खुद पेट पड़ा हुआ। फरमाया वह बंदा मोमिन नहीं है, खुद पेट भर के खाए और हमसाया उसका भूखा। शोरबा ज्यादा कर लो, सालन बढ़ा लो, मोहल्ले में कोई भूखा न रहे। यह है अखलाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अपनी आदत बदलें, चलन अतवार बदलें, अपने आप को सादा रखें, अपने आप को अल्लाह समझें। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई मामला आता, आप फरमाते कूलू अब्दुल्लाह व रसूलहू, तुम गांव में अल्लाह का बंदा और उसका रसूल। अपने आप को हमेशा पस समझा है रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर मामले पे लश्कर जाता तो पीछे चलते, सामने नहीं, पीछे चलते। किसी के पास सवारी ना होती, सवारी मुहैया करते, लोगों की मदद करते। कोई कमजोर होता, पीछे बिठा लेते, लोगों की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखते। एक दिन आवाज आई मदीना तैयबा में, लोग भाग के गए रात का वक्त, तो देखा कि अल्लाह के रसूल वहां से रात को तशरीफ ला रहे, नंगे पुश्त पे बैठे हुए घोड़े की, ज़ेन न डाली। फरमाया जाओ जाके सो जाओ, मोहम्मद तुम्हारी चौकीदारी करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हमारे ये है कि किसी की डकैती वारदात हो जाए और किसी को पता चल जाए वो मदद करे? आइए अखलाक रसूल को अपनाइए। अखलाक नबी जो बुलंद है उनको अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। अहद करें आज के बाद झूठ ना बोलेंगे, अहद करें आज के बाद लड़ाई ना करेंगे, अहद करें आज के बाद भाई भाई में लड़े हुए ये मुआशरा अपने भाई से उठ के गले मिलिए। जब जुमा खत्म हो, झुक जाने से अल्लाह राजी होता है। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करे अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। अपनी गलतियों को तस्लीम कीजिए, अल्लाह पाक मुआशरे में अमन लाएगा इंशाअल्लाह। आज से हसद करना छोड़ें, बुग़्ज़ करना छोड़ें। आज के बाद अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाएं। कोई गाली दे तो गाली का जवाब ना दूं। सिद्दीक़ की आखिरी हदीस सुना के बात ख़त्म कर। सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए, रसूलुल्लाह बैठे हुए। एक बंदा आया, गाली दी अबू बकर को रज़ी अल्लाह, खामोश। रसूलुल्लाह मुस्कुरा रहे, वो गाली देता जाता है, अबू बकर चुप है, रसूलुल्लाह मुस्कुराए। आगे से जवाब दे दिया अबू बकर ने। जब जवाब दिया तो रसूलुल्लाह उठ के चले गए। अबू बकर हैरान परेशान, जाके पूछा या रसूलुल्लाह, जब वो मुझे गाली दे रहा था, बुरा भला कह रहा था, आप चुप थे, मुस्कुरा रहे थे, जब मैंने जवाब दे दिया आप उठ के चले गए। फरमाया जब तू चुप था तो फरिश्ता तेरी तरफ से जवाब दे रहा था, और जब तूने बोलना शुरू कर दिया शैतान वहां आ गया, और मैं शैतान के बैठने वालों के साथ नहीं होता। यहां नाराज किस बात पे होते हैं दोस्तों से? फलां वक्त पे मेरी मदद नहीं की, मुझे तेरी मदद की जरूरत थी। नहीं मेरे भाई, हक और सच को पहचाने। हक मिलता है मोहम्मद के अखलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया जो अपनी बरादरी के पीछे चलते चलते हक को भूल जाए, वो ऐसे है जैसे कोई ऊंट गिर जाए किसी कुएं में और उसको उसकी दुम से पकड़ के बाहर निकाल रहे हो। दुम टूट जाएगी, ऊंट बाहर नहीं निकलेगा। अपने आप को बरादरी इज़्म से निकालें, अपने आप को सियासत से निकालें, अपने आप को हर बंदे का भाई समझें, हर एक से प्यार करें, हुस्न अखलाक से पेश। कर्ज लेना हो अच्छी तरह मुतालबा कीजिए, कर्ज देना हो अच्छी तरह अदायगी कीजिए, कल अल्लाह के हुजूर पेश आना है। ये ना हो कि मौत मुर्दे पे कहा जाए, जैसे हमारे रवाज है कि जी लेना देना है तो फिर माफ़ करवा लें, या कोई बोला है तो माफ़ कर दें। भाई ऐसा ना हो, ज़िंदगी ऐसे हो कि जब पैदाइश हो लोग खुश हों, पैदा होने वाला रो रहा हो, और जब मरे तो चेहरे पे मुस्कुराहट हो, लोग रो रहे हो। अल्लाह पाक मुझे आपको अखलाक नबी समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।